فرمایا بے شک آپ خوب جاننے والے حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تم انہیں ان ناموں کے متعلق بتا دو۔ پھر جب آدم نے انہیں وہ نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں؟ نیز میں نے وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظلم والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ دونوں تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا سامان ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے اور وہ ان پر متوجہ ہو گیا۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اکٹھے یہاں سے نیچے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، یہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ ہو جاؤ اور میری آیتوں کو تھوڑی کے عوض نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے سوائے خشوع کرنے والوں کے۔ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کی طرف سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دیا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے نفس کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔
پھر وہ تم پر متوجہ ہوا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں، پھر تمہیں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے آ پکڑا، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ الہی معاف کر دے تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید عطا فرمائیں گے۔ پھر ظالموں نے بات کو بدل ڈالا جو اس وقت اس کے علاوہ تھی جو ان سے کہی گئی تھی، چنانچہ ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر قوم نے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، اس لیے آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور کی دال اور پیاز نکال دے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم بہترین چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عیسائی اور بے دینوں میں سے، اور جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل سر انجام دے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے۔ سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے حوالے سے حد سے تجاوز کیا تھا، سو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، پھر ہم نے اسے وہاں موجود لوگوں اور پیچھے آنے والوں کے لیے نشان عبرت اور متقیوں کے لیے باعث نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے سامنے واضح کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ